السلام علیکم۔ دین اسلام یعنی نظام اسلام کے عنوان سے ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور ایک وقفے کے بعد جو بحالت مجبوری ہمارے سامنے آ گئی، پھر دوبارہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ جو بات ہماری جہاں مکمل ہوئی تھی وہ ہجرت، اور ہجرت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام، اور پھر ان کے قریبی جو ہے وہ ایک پلاٹ جو بنو نجار کے دو بچوں کا تھا، اس کو خرید کر کے مرکز کا قیام عمل میں آیا۔ وہ مرکز جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج تو مسجد جو ہے وہ صرف تصور یہ ہے کہ صرف نماز کے لیے کہ جو ہے کہ عبادت گاہ کے طور پر، لیکن اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے عبادات کو زندگی کے دیگر معاملات سے بالکل الگ کر دیا ہے، جبکہ دین یعنی نظام جو ہے، نظام میں سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کا حکم کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی جہاں نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، وہاں عدل کرنا اور راست بازی کے ساتھ تجارت کرنا، یہ سب جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ مسجد نبوی جو ہے جس کا قبلہ جنوب کی طرف تھا، خیال رہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تو اس مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک شمال کی جانب جو مرکزی دروازہ تھا۔ جو قبلہ کی طرف جو ہے وہ تو نماز کی جگہ تھی، جہاں ممبر تھے اور وہاں صفیں لگتی تھی، اور اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، جبکہ اس کے پچھلے حصے میں جو ہے بالکل دروازے سے متصل جو ہے ایک وہ چھوٹا سا ہاسپٹل بھی بنایا گیا، جس میں بعد میں جب جنگیں شروع ہوئیں تو اس میں زخمیوں وغیرہ کا علاج بھی وہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو دفتری معاملات ہیں اور مہمان خانے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے وفود آیا کرتے تھے، تو ان کو ٹھہرانے کا انتظام بھی اسی سے متصل تھا۔ تو اس مرکز کے قیام کے ساتھ ہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ جو مہاجرین آئے تھے ان کی آباد کاری ایک بڑا مسئلہ تھا، اور اس میں تقریباً 186 خاندان جو ہے وہ مواخا کے بنیاد اصول پر، اور یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ ایک دوسرے علاقے سے ہجرت کر کے آنے والے کو مقامی لوگوں نے اپنے گھر میں، اپنے اثاثے میں، اپنے کاروبار میں جو ہے انہوں نے شریک کیا۔ تو اس موقع کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جن کے پاس جو ہے وہ ایک سے زائد پلاٹ تھے زمینوں کے، تو انہوں نے وہ اپنے مہاجر ان بھائیوں کو دے دیا جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، یا جن کے پاس اضافی پلاٹ نہیں تھا تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر بالائی منزل تعمیر کر کے ان پہ رہائش اختیار کی گئی۔ یہاں پر خیال رہے کہ جو مزید پلاٹ دینے کی وجہ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ شہر کہیں بہت زیادہ پھیل نہ جائے، تو بہت زیادہ شہر کا پھیلاؤ جو ہے وہ انتظامی مسائل پیدا کرتا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کو اور دیگر شہروں کو بے انتہا پھیلا دیا گیا ہے، اور پھر وہاں کے جو بلدیاتی معاملات ہیں اس کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی بدعنوانی اور کرپشن تو اپنی جگہ ہمارے یہاں ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شہر اور اس کی آبادی بہت پھیل جاتی ہیں تو ان کے انتظامی معاملات کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی تھی کہ کوشش یہ کی جائے کہ جو ہے وہ ایک کے اوپر دوسری منزل تعمیر کر کے اس طرح سیٹلمنٹ کیا جائے۔
اسی طرح آپ نے جو یثرب تھا جو اب مدینہ ہو چکا ہے، اس کے حدود کا بھی تعین کیا۔ جنوب میں جو ہے جبل امیر سے لے کر کے شمال میں غزوہ احد کے پیچھے جو ہے جبل سور کے کو آپ نے اس کا حد مقرر کیا۔ خیال ہے کہ یہ مکے والا جبل سور نہیں ہے، بلکہ یہ مدینے میں بھی احد کے پیچھے شمال میں ایک اور پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو آپ نے حد مقرر کیا۔ اور اب مدینے کی حیثیت جو ہے وہ بھی حرم کے قرار دی گئی۔ اس سے پہلے جو ہے صرف مکے کو یہ حیثیت حاصل تھی، اب جو ہے مکے کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ کو بھی حرم میں شامل کیا گیا، اور اس کے رہائشیوں کو کہ جان مال عزت آبرو جو ہے وہ محفوظ قرار دیے گئے۔ اسی کے ساتھ جو ہے اس شہر کے جو ہے بلدیاتی انتظامات کو ترجیح دی گئی، اس میں کہ جو ہے وہ نگراں جو مقرر کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کے میئر یا ایڈمنسٹریٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے جو بلدیاتی سربراہ مقرر کر گئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بعد میں دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کی جو ہے وہ اس ادارے کے آپ کے ماتحت 18 افراد ملازمین تھے جو مدینہ منورہ کے بلدیاتی تمام معاملات کے ذمہ دار تھے۔ ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مدینہ کی مرکزی شاہراہ جو ہے وہ اس کی تعمیر و تزئین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ سڑک کے ایک سمت جو ہے یعنی ون وے ٹریک کی بنیاد پر بیچ میں جو ہے وہ گرین بیلٹ بنے گا، اور ایک طرف کی جو سڑک ہوگی وہ اتنی چوڑی ہوگی کہ 2 اونٹ جو ہیں سامان سے لدے ہوئے وہ بیک وقت گزر سکتے ہیں۔ اور اس جو ہے شاہراہ پر جو ہے شام میں مشعلوں کے یعنی روشنیوں کا انتظام بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گرچہ مدینہ میں یہودیوں کے جو بازار موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بازار کو استعمال نہیں کیا۔ وقتی طور پہ تو جزوی طور پہ ہوا، لیکن فوری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ توجہ دی کہ مسلمانوں کا اپنا جو ہے بازار وجود میں آئے۔ تو یہ جو آپ آج بھی دیکھتے ہیں بقیع کے برابر میں، یہ مدینۃ السوق کے نام سے یہ بازار قائم کیا گیا، اور اس کے پہلے تاجر بھی تھے اور پہلے منتظم بھی تھے، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جو انصاری صحابی کے ساتھ مواقع ہوا تھا، تو انہوں نے ان سے کچھ اور لینے کے بجائے صرف یہ کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنا کاروبار شروع کروں۔ تو آپ نے اس پیسے سے جو ہے وہ جو وقت کی جو اس وقت فوری ضرورت تھی وہ غذائی اجناس اور ضرورت کی چیزوں کی تھی، تو آپ نے کھجور، پنیر اور اس طرح کی چیزوں کا کاروبار شروع کیا، اور پہلے ہی مرحلے میں جو ہے آپ کو 8,000 درہم کا جو ہے وہ منافع ہوا، جس میں سے آدھا جو ہے وہ آپ نے اپنے کاروبار اور گھر والوں کے خرچ کے لیے استعمال کیا، اور آدھا 4,000 درہم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دیا، تاکہ جو ہے وہ آپ جو اس نظام جو اسلامی نظام قائم ہو رہا تھا اس کی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاروبار میں برکت کی دعا کی، اور وہ الحمدللہ وہ پھر وقت کے ساتھ اتنی وسعت پذیر ہوئی کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رحلت فرمائے، تو آج کے حساب سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو ان کے پاس تقریباً 4 ارب سے زیادہ کے اثاثے موجود تھے۔ یہ اثاثے تھے، اس کے علاوہ جو تجارتی سامان تھا وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے بعد جو تیسرا اہم ترین کام ہوا وہ یہ تھا کہ اب سے پہلے جو مدینے میں گو کہ اہل مدینہ کے اپنے قبائل تھے، اوس و خزرج، لیکن جو ہے اس پہ 3 یہود قبائل کا بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک اور قبیلہ کے جو ہے ان کے اثرات بہت اہم تھے۔ یہ تجارتی معاملات میں بھی اور سیاسی معاملات میں اور معاشرتی معاملات میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، اور بجا طور پر جو ہے ان کو خدشہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کے اثرات کم ہو گئے تھے،
تو ان خدشات کو دور کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ، جو ان کے تینوں قبائل تھے، ان کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کیا، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس میثاق مدینہ کی مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر ہم اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔